کیا عقل ہمیں خدا تک پہنچا سکتی ہے یا پھر ایمان ہی وہ واحد راستہ ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر دو بڑے مفکرین کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے تک ایک زبردست فکری جنگ چلتی رہی۔ تو آج ہم اسی بحث کی گہرائی میں اتریں گے اور ان دلائل کا جائزہ لیں گے جنہوں نے اس پوری گفتگو کو شکل دی۔ دیکھیے، اس فکری دنگل میں ایک طرف ہے مفتی شمائل ندوی جو ایمان کی ڈھال کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہر عقلی حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہیں جاوید اختر جو الحاد کی تیز دھاڑ تلوار سے ہر دلیل کو کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی استعارے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے پورے موقف کا اصل خلاصہ ہے۔ تو آج کی ہماری یہ پوری گفتگو ان 5 میدانوں میں آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ افکار کا اکھاڑا سجا کیسے، پھر خالق کے وجود کے سوال پر دلائل کا تصادم دیکھیں گے، اس کے بعد اذیت کے مسئلے پر جو جذباتی بحث ہوئی اس کا جائزہ لیں گے، پھر انصاف اور ایمان کی نوعیت پر غور کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ فکری جنگ ایک ایسے موڑ پر کیسے پہنچی جہاں سے کوئی بھی فریق آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، افکار کا اکھاڑا۔ یہاں ایک بات واضح تھی کہ ذاتی حملوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ خالصتاً عقل اور منطق کی کشتی تھی، جہاں ہر پہلوان اپنے حریف کو صرف اور صرف دلیل کے زور پر چت کرنا چاہتا تھا۔ بحث کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اپنے اندر کائنات کی سب سے بڑی پہیلی چھپائے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ایک معمولی سی میز اور کرسی بھی خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی بڑی، پیچیدہ اور منظم کائنات یہ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اور اسی بنیادی سوال سے بحث اپنے پہلے اور سب سے بڑے نقطے پر پہنچتی ہے، خالق کا سوال۔ کیا اس کائنات کا کوئی آغاز ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی ابتدا کرنے والا آخر کون ہے؟ یہاں مفتی صاحب اپنی سب سے مضبوط دلیل سامنے رکھتے ہیں، جسے فلسفے کی زبان میں دلیل امکانیت کہا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ کائنات کی ہر چیز، جیسے یہ ستارے ہیں یا ہم خود ہیں، یہ ایک ڈومینو کی طرح ہیں۔ کوئی بھی ڈومینو خود سے نہیں گر سکتا، اسے گرانے کے لیے اس سے پچھلے ڈومینو کا گرنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پوری کائنات ایسے ہی ممکن الوجود ڈومینوز کا ایک لمبا سلسلہ ہے، جن کا وجود لازمی نہیں تھا۔ تو اس پورے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو خود ڈومینو نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ واجب الوجود ہو، جو خود سے قائم ہو، اور وہی خدا ہے۔ چلیں ان اصطلاحات کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ ممکن الوجود ہر وہ چیز ہے جس کا ہونا ضروری نہیں تھا، وہ ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی، جیسے ہم سب انسان۔ ہمارا وجود کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہے، جبکہ واجب الوجود وہ ہستی ہے جس کا نہ ہونا ناممکن ہے، جس کا وجود لازمی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور مذہبی فکر کے مطابق یہ تعریف صرف اور صرف خدا پر ہی صادق آتی ہے۔ اور یہاں جاوید اختر ایک انتہائی کاریوار کرتے ہیں۔ وہ مفتی صاحب کی ہی منطق کا رخ ان کی طرف موڑ دیتے ہیں اور وہ کلاسیکی سوال پوچھتے ہیں، اگر ہر چیز کا ایک خالق ہونا ضروری ہے تو پھر اس اصول کو خدا پہ آ کر کیوں روک دیا جائے؟ خدا کا خالق کون ہے؟ جاوید اختر کا جواب 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا، لامتناہی سلسلہ کا مسئلہ، یعنی اگر ہر خالق کا ایک خالق ہے تو یہ زنجیر تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور ہم کبھی بھی پہلے سبب تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ دوسرا، انہوں نے خصوصی استثناء کے منطقی مغالطے کا الزام لگایا کہ یہ اصول سب پر لاگو کیا جاتا ہے کہ ہر شے کا سبب ہے، لیکن پھر خدا کو بغیر کسی دلیل کے اس اصول سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ متبادل پیش کیا کہ بھئی اگر کسی چیز کو ازلی اور ابدی ماننا ہی ہے تو وہ خود یہ کائنات، اس کا مادہ یا اس کی توانائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسپیشل پلیڈنگ کا یہ منطقی مغالطہ سمجھنا اس بحث کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ بھائی ٹریفک کے تمام قوانین سب پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے جلدی ہے اس لیے میں ریڈ لائٹ توڑ سکتا ہوں۔ جاوید اختر کا الزام یہ تھا کہ مذہبی دلیل بھی یہی کرتی ہے، ہر چیز کا سبب ہے سوائے خدا کے۔ اب بحث کائنات اور فلسفے کے تجریدی دائرے سے نکل کر ایک ایسے سوال کی طرف آتی ہے جو ہر انسان کے دل کو چھوتا ہے، یعنی دنیا میں موجود یہ دکھ، یہ تکلیف اور یہ برائی، آخر اس کا مسئلہ کیا ہے؟
اس فلسفیانہ مسئلے کو محض ایک خیالی بحث نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ اسے ایک حقیقی اور دل دہلا دینے والی مثال سے جوڑا گیا، غزہ میں معصوم بچوں کے قتل عام سے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ سوال صرف کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانی زندگی کی ایک تلخ ترین حقیقت ہے۔ اس کے جواب میں مفتی صاحب نے روایتی آزاد ارادے کی دلیل پیش کی کہ دیکھیں، خدا نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی ہے، اور اگر وہ ہر ظلم پر مداخلت کرے گا تو یہ امتحان ہی بے معنی ہو جائے گا۔ لیکن جاوید اختر نے فوراً اس دلیل کے اخلاقی تضاد کو سامنے رکھ دیا کہ کیا ایک ظالم کے آزاد ارادے کی حفاظت ایک مظلوم کے جینے کے حق سے زیادہ اہم ہے؟ جاوید اختر نے یہاں ایک اور گہرا تضاد پیش کیا کہ اگر خدا کا اصول یہ ہے کہ وہ انسانی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، تو پھر دنیا بھر میں اربوں لوگ روزانہ دعا میں ہاتھ اٹھا کر اسی سے اپنی زندگیوں میں مداخلت کی بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ یہ تو نظریے اور عمل کا ایک کھلا تضاد ہے۔ تو یہاں تضاد کی پوری تصویر ہمارے سامنے آتے ہے۔ ایک طرف دلیل یہ ہے کہ خدا امتحان کی خاطر انسانی آزاد ارادے میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف دعا کا پورا تصور ہی اس عقیدے پر قائم ہے کہ خدا سنتا بھی ہے اور مداخلت کر بھی سکتا ہے۔ تو جاوید اختر کا وہ چبھتا ہوا سوال یہ تھا کہ اگر خدا کسی کی نوکری یا صحت کے لیے اپنی پالیسی بدل سکتا ہے تو وہ غزہ میں مرتے ہوئے بچوں کو بچانے کے لیے مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ اور دکھ اور تکلیف کا یہی سوال ہمیں بحث کے اگلے مرحلے پر لے جاتا ہے، جہاں انصاف، اخلاقیات اور علم کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہاں جاوید اختر نے وہ دلیل پیش کی جسے الحاد کا شاید سب سے خطرناک ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جسے ہم انصاف کہتے ہیں وہ کوئی آسمانی یا کائناتی اصول نہیں ہے، یہ صرف انسانوں کا بنایا ہوا ایک سماجی معاہدہ ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے مل جل کر رہ سکیں۔ اصل کائنات میں کوئی انصاف نہیں، وہ تو اندھی، بہری اور غیر جانبدار ہے۔ جاوید اختر کے مطابق برائی اور تکلیف کا مسئلہ مذہبی فکر کو ایک ایسے منطقی جال میں پھنسا دیتا ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر خدا ظلم کو روک نہیں سکتا تو وہ قادر مطلق نہیں ہے، اور اگر وہ روک سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں روکتا تو پھر وہ رحیم نہیں ہے۔ ان کے نزدیک دونوں صورتوں میں خدا کا وہ روایتی تصور قائم نہیں رہ سکتا۔ اور یہ نقطہ اس بحث کی بنیادی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے دو بالکل مختلف طریقے۔ جاوید اختر کا مطالبہ تھا کہ خدا کے وجود کا کوئی ٹھوس مادی ثبوت چاہیے جسے جھٹلایا نہ جا سکے، کیونکہ اگر ثبوت موجود ہو تو ایمان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس مفتی صاحب کا موقف تھا کہ خدا سائنس اور لیبارٹری کا موضوع نہیں، وہ ایمان اور قلب کا معاملہ ہے جس کا تجربہ کیا جاتا ہے، مشاہدہ نہیں۔ اور یوں ہم بحث کے اختتامی مرحلے پر پہنچتے ہیں، جو کسی نتیجے پر نہیں بلکہ ایک گہرے فلسفیانہ تعطل کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، ایک ڈیڈ لاک۔ یہ سلائیڈ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے، وہ ناقابل مصالحت انتخاب جو دونوں فریقوں کو درپیش ہے۔ یہاں ایک چیز کو بچانے کے لیے دوسری چیز کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ مذہبی مفکر خدا کے تصور، اس کی قدرت اور حکمت کو بچانے کے لیے انسانی احساس تڑپ اور ہمدردی کو امتحان کہہ کے ایک طرف رکھ دیتا ہے، جبکہ ملحد انسانی احساس اور مظلوم سے ہمدردی کو بچانے کے لیے خدا کے تصور کو ہی اس کائنات سے بے دخل کر دیتا ہے۔ جاوید اختر کا یہ آخری بیان ان کے پورے موقف کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک ایسا خدا جو معصوموں کے قتل عام پر خاموش تماشائی بنا رہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، وہ ایک بے معنی اور غیر ضروری تصور ہے۔ تو اس پوری فکری مشق کا حاصل کیا نکلا؟ یہ بحث ہمیں ایک فیصلہ کن دو راہ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا خدا اس پیچیدہ کائنات کی حتمی توجیہ ہے، یا پھر اس کا تصور ہمیں دنیا میں موجود حقیقی انسانی دکھ درد سے لا تعلق اور بے حس بنا دیتا ہے؟